رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واستمع اور کان لگا کر سنیے یوم ینادی المنادی جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا من مکان قریب قریب کی جگہ سے یوم جس دن یسمعون الصیحۃ بالحق یہ لوگ سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ ذالک یوم الخروج یہ دن ہوگا نکلنے کا انا نحن نحیی بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں ونمیت اور ہم ہی موت دیتے ہیں وإلینا المصیر اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے یوم تشقق الارض عنہم جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے سراعا یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے ذالک حشر علینا یسیر یہ جمع کرنا ہم پر آسان ہے نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون جو کچھ یہ کہتے ہیں وما انت علیہم بجبار اور نہیں ہے آپ ان پر زور آور فذکر بالقرآن پس آپ نصیحت کیجیے قرآن مجید کے ساتھ من یخاف وعید اس شخص کو جو ڈرتا ہے میری وعید سے سورہ کاف کی ابتدائی آیات میں اللہ نے مشرکین مکہ کے چند انکار کا ذکر فرمایا تھا انہی میں سے ایک موت کے بعد زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہے مشرکین مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ بس ایک بار مر گئے مٹی میں مل گئے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں بس یہیں پہ معاملہ ختم تو اللہ پاک نے ان کے انکار کو ذکر کر کے پھر آگے اس کی تردید بیان فرمائی اور تردید کے اندر انداز یہ اختیار فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائی وجہ اس کی یہ تھی کہ در حقیقت موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے منکر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں پہچانا ان کی عقل یہاں آ کر جواب دے دیتی ہے کہ جو رب اتنے بڑے نظام کائنات کو بنانے پر قادر ہے جو پہلی بار انسان کو وجود عطا کرنے پر قادر ہے اس رب کے لیے دوبارہ انسان کے ذرات کو جمع کر کے زندہ کر کے اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی اس کے بعد اللہ پاک نے جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا اور آخرت کے مناظر کو اللہ نے بالتفصیل بیان فرمایا انسان کی پیدائش سے لے کر وفات اور وفات کے بعد کے تمام مراحل وہی سلسلہ اس رکوع میں چل رہا ہے پچھلے رکوع میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ پاک نے قیامت کا جو ہے وہ اس انداز میں ذکر فرمایا کہ کیسے واقع ہوگی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اب آج کی آیات میں بھی اللہ نے قیامت برپا ہونے اور محشر میں اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا ہے احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا پہلی بار وقوع قیامت کے لیے جب یہ سور پھونکا جائے گا یہ اس قدر زور کی ایک چیخ اور آواز ہوگی جس کان میں پڑے گی وہیں پر وہ فنا ہو جائے گا اور قرآن مجید میں جس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک شے فنا ہو جائے گی سوائے رب تعالیٰ کی ذات باری کے۔ تو بہرحال سور کے اندر بھی میرے رب کی مشیت جن جن کی روح اس موقع پر نکالنے کی ہے وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اس وقت جب جو ہے حشر بپا کرنے کا وقت ہوگا، سب اپنی اپنی قبروں میں موجود ہوں گے۔ پھر ایک زوردار سور پھونکا جائے گا، یہ ایک آواز ہوگی، اور اس آواز کے سنتے ہی سب قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی جانب دوڑنے لگیں گے۔ تو اللہ نے آج ان دونوں مناظر کو یہاں بیان فرمایا وَاسْتَمِعْ، اے مخاطب کان لگا کر سن، یوم جس دن ینادی منادے پکارے گا ایک پکارنے والا، من مکان قریب ہی کی جگہ سے، حالانکہ یہ کوئی جگہ کے لحاظ سے ہوگا قریب نہیں، لیکن ہر ایک شخص کو یوں محسوس ہوگا جیسے بالکل میرے قریب سے کوئی مجھے پکار رہا ہے، یوں آواز محسوس ہوگی۔ اب ماضی بعید کے اندر تو اب جب یہ بات کی جاتی تو لوگ اسے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ اتنی بڑی دنیا، سارے انبیاء کی امتیں اکٹھی ہوں گی اور پکارنے والا پکارے گا اور ہر ایک اپنے قریب اس آواز کو کیسے سن لے گا؟ جن کے قریب ہے ظاہر بات انہیں قریب سے آ رہی ہوگی، جو دور ہوں گے انہیں دور سے آئے گی آواز۔ لیکن آج آلات نے، نئے جدید سسٹم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جب دنیا کے اندر ایک ماہر ایسے آلات بنا سکتا ہے تو پھر وہ کاریگر کہ جس کی مثل کوئی بھی نہیں، جس کا شریک کوئی بھی نہیں، وہ بھی کتنا بڑا قادر ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک ایسی صورت بنا دیں گے، فرشتہ جب ندا لگائے گا تو یہ ندا ہر ایک کے کان میں پہنچے گی۔ تو اس پہلی آیت کریمہ میں سورہ اول کا ذکر ہے، جو پہلا سور پھونکا جائے گا قیامت کے واقع ہونے کے لیے، اور یہ ہر ایک کو، زندوں کو بھی، حتیٰ کہ قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو بھی یہ آواز سنائی دے گی۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا حشر کے موقع پر، اس کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور وہ دن بھی یاد کیجئے جس دن سنیں گے یہ لوگ ایک چیخ کو حق کے ساتھ۔ یہ دوسرا سور ہے، اس میں سب کے سب جو ہے اٹھ پڑیں گے قبروں سے۔ فرمایا ذالک یوم الخروج، یہ ہے زمین سے نکلنے کا دن۔ اب اللہ پاک نے وہ جو مشرکین مکہ نے انکار کیا تھا، اللہ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، انا نحن نحیی، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں، یہ پہلی زندگی ہے انسان کا دنیا میں آنا، وَنُمِيتُ، اور اس کے بعد جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ہم موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور یہاں قصہ ختم نہیں ہو جاتا، فرمایا دوبارہ ہماری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ اب جب زمین سے نکلیں گے اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ روایات کے اندر بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اور آیت میں اجمالاً اللہ نے اس کا نقشہ بیان کر دیا۔ فرمایا یوم تشقق الارض عنہم، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے، ہر ایک کی قبر کھل جائے گی، سراعا، اور یہ قبر سے نکلتے ہی دوڑنے لگیں گے اللہ کی طرف۔ وہ جو آواز سنائی دے گی اس آواز کی طرف سب دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے قبر میں اگرچہ کفن کا لباس موجود ہے یہ باقی نہ رہے گا، جب زمین سے نکلیں گے تو سب برہنہ حالت میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جب زمین سے سب لوگ نکلیں گے تو سب سے پہلے اللہ میری قبر کو شق فرمائیں گے، سب سے پہلے میں زمین سے جو ہے برآمد ہوں گا، اور اللہ پاک مجھے اس وقت جنت کا ایک جوڑا مجھے پہنائیں گے، مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، تو سب سے پہلے لباس حضور علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب سب لوگ حشر میں اکٹھے ہوں گے تو باقی لوگوں میں اور انبیاء میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک سب کو اعمال کے درجہ بدرجہ لباس بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا،
اب یہ سوال کبھی پیدا نہ ہو کہ برہنہ حالت میں تو یہ تو غیر مناسب ہے، وہ اس قدر خوف کی کیفیت ہوگی کہ کسی اور کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ جو حضرات اللہ پاک نے حرمین کی حاضری کا موقع جنہیں نصیب فرمایا، ابھی بھی چودھری مصطفیٰ صاحب وہیں، اللہ ان کی عبادت قبول فرمائیں، اور بھی جو ہم مظہر حسین صاحب واپس آئے ہیں۔ آج کل میں ویسے محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ کچھ اور ہمارے نمازی حضرات کی تیاریاں ہیں، ایک فضا بنی ہوئی ہے مدینہ پاک کی زیارت اور حرم پاک جانے کی۔ اللہ سب کے لیے مقبول حاضری کے اسباب پیدا فرما دے اور اللہ عبادات کو قبول بھی فرما دے۔ تو حرم میں جب جاتا ہے نا بندہ، تو وہاں پر مرد و عورت مخلوق طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی کی نظر کسی پر وہاں پڑے، اس لیے کہ وہاں میرے رب کا جلال طاری ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر یہ سوچ بھی پیدا نہیں ہو سکتی انسان کو، اللہ نے ایسی کیفیت بنا رکھی ہے۔ جب حرم کے اندر یہ کیفیت ہے تو وہاں میدان محشر کے اندر کیا کیفیت ہوگی، جہاں خوف انتہا درجے کا ہوگا۔ تو اس لیے کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں، وہاں پر سب کو اپنی فکر لگی ہوگی، لیکن باہر ہوں گے سب کے سب برہنہ، پھر آہستہ آہستہ لباس عطا کیے جائیں گے۔ فرمایا ذالک حشر علینا یسیر، اب زمین سے نکلنے کے بعد سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جمع کرنا ہم پر انتہائی آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگلی آیت کریمہ جو سورت کی آخری آیت کریمہ ہے، بات بھی مشرکین مکہ سے ہوئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے مشرکین مکہ کا ذکر فرمایا کہ ایک طرف تو وہ بڑے بڑے جو ہے نظریات کے منکر تھے، اور دوسری طرف ان کی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکالیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے لیے تسلی کا مضمون بیان فرمایا۔ فرمایا میرے حبیب نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بدبخت کہتے ہیں، جو آپ پر تانے کستے ہیں، ساحر مجنون کے جو ہے القاب دیتے ہیں معاذ اللہ آپ کو، فرمایا ہم خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، حضور علیہ السلام کی تمنا ہوتی تھی کوئی بھی کافر باقی نہ رہے، سب کلمہ پڑھ لیں، تو فرمایا میرے محبوب آپ ان پر زور آور نہیں ہیں کہ زبردستی ان کے دل میں ایمان ڈال دیں، یہ آپ کے بس میں نہیں۔ ہاں آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے فذکر بالقرآن، آپ قرآن پڑھ کے انہیں نصیحت فرما دیجئے۔ من یخاف وعید، اس شخص کو جو ہماری وعید سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اپنی ذات حقہ کا کامل خوف اور ڈر نصیب فرمائے۔